اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو، اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت وہ انسان نماز سے الگ ہو جائے اس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اب چونکہ انسان کا اگر وضو ٹوٹ گیا اور اگر خون اپنی جگہ سے نکلا اور اپنی جگہ سے نکل کے، یعنی جس جگہ سے خون نکلا ہے وہاں سے ہٹ کے بہہ جائے، خون نکلے اور بہہ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ریا وغیرہ خارج ہو گئی، اس سے بھی اگر کسی بھی طرح سے آپ کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹا ہے اور آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت وہاں سے ہٹ جائیں، چاہے رکوع کی حالت میں ہوں یا سجدے کی حالت میں ہوں، وہاں سے جا کے پہلے وضو کریں۔ اور یہ جو ہے کہ وہیں سے نماز شروع کرنا، اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ بہرحال میں بہتر طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اسی وقت اپنی جگہ سے ہٹیں اور وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو پھر سے پڑھ لیں، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اگر کسی انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو بھی چاہیے کہ اب چونکہ جب اس کا وضو ہی نہیں رہا ہے تو اب وہ جو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سائڈ سے یا کسی طرح سے نکل کے پہلے وضو کر کے پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر انسان کو یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے ہم پبلک سے نکلیں گے تو اس وجہ سے کسی دوسرے کی نماز اور جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب ہوگی، اگر ان کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ رکے رہیں اور اس کے بعد میں جب لوگ سلام پھیر دیں اس کے بعد آپ نکلیں۔ لیکن اگر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوگی اور آپ آرام سے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ ڈاؤٹس آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ مقتدیوں کے سامنے سے نکلنا کیسا ہے۔ مقتدیوں کے سامنے سے آپ نکل سکتے ہیں، کیونکہ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام ان کا مقتدا ہوتا ہے، امام ان کا امام ہوتا ہے، تو وہ لوگ امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے سامنے سے نکلیں گے تو ان کے سامنے سے نکلنا گناہ نہیں، یہ مجبوری کے تحت۔ تو بہرحال اگر آپ نکل سکتے ہیں آسانی سے تو نکلیں، نہیں نکل سکتے ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ اس سے ہمارے نکلنے کی وجہ سے کسی اور کی نماز خراب ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ نکلیں، آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور جب سلام لوگ پھیر لیں اس کے بعد آپ نکل کے وضو کریں۔ اور اگر آپ نکل سکتے ہیں جماعت کے بیچ سے اور آپ اگلی صف میں پیچھے مقتدی ہیں اور آپ پھر بھی آپ آسانی کے ساتھ اگر نکل سکتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو منہ پہ لگا لیں، ناک کے اوپر، اور اس طرح سے ناک کو پکڑ کے، جس طرح سے نکسیر وغیرہ پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون آ جاتا ہے تو لوگ ہاتھ لگا لیتے ہیں، تاکہ موت کے بارے میں کچھ غلط نہ سوچیں بلکہ ان کو یہ محسوس ہو، ان کو ایک اچھا میسیج جائے کہ شاید اس کے ناک سے خون وغیرہ آ گیا اس لیے نماز سے الگ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک شریعت کا ایک مسئلہ ہے، آپ لوگوں سے